السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے چند سوالات کیے ہیں، وہ سوالات بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے دور حاضر کے لحاظ سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کون سی جماعت حق پر ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ دیکھیے، حق پر وہی جماعت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ وہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 72 فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت میں بھی 73 فرقے رہیں گے اور ان میں سے صرف ایک فرقہ ناجی رہے گا، یعنی جہنم سے نجات پانے والا رہے گا۔ وہ کون سا فرقہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی علامت بہت آسان، اور ایک ہی علامت حضور نے بتایا، وہ صرف یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس عقیدے پر یا جس عمل پر، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ قائم ہے، اس طریقے کو اختیار کرنے والا ہی وہی فرقہ ناجی ہے، وہی فرقہ کامیاب ہے۔ اس کا ثبوت، اس کی تائید پھر قرآن کریم کی دو آیتیں کرتی ہے۔ ایک تو یہ دو آیتیں پہلے پارے کی ہے، آپ شروع میں دیکھیے، وَمِنَ جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، صحابہ کرام کی شان میں یہاں دو سنتیں، ایک صحابہ کی سنت، ایک سرکار دو عالم کی سنت، دو سنتیں جس کے پاس جمع ہو وہی فرقہ ناجی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اسی طرح جس طرح کے صحابہ نے ایمان لایا۔ اور دوسری مقام پر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے پارے میں ہی ہے، صحابہ کرام کے ایمان کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ اسی طرح جس طرح کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لایا ہے تو تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی بتلا دیا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی تائید فرما دی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ولی کامل ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو بہت سی نشانیاں آپ کو ملیں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی واضح نشانیاں بتلائی ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوں گے، خیار عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ ہوں گے اچھے بندے، بہترین بندے جن کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے۔ یہ تو بہت معمولی سی علامت بظاہر ہم کو معلوم ہو رہی ہے، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری علامتیں اس کے تحت ہی بیان کر دیا۔ اللہ کی یاد آنے کے لیے انسان کو دنیا سے بے رغبت ہونا اور آخرت سے رغبت پیدا کرنا اور عقائد کا صحیح ہونا، ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائے گی۔ اللہ کی یاد آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے انجان ہو جائے، بے تعلق ہو جائے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو ذکر کہتے ہیں۔ ذکر کی کیفیت وہ ہوتی ہے جس سے انسان ہر چیز سے ٹوٹ کر مولا سے جٹ جاتا ہے، جس کی بارگاہ میں بیٹھنے سے، جس بندے کے ساتھ بیٹھنے سے یہ کیفیت قلب پر وارد ہو کہ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جائے اور اپنے مولا کی طرف، آخرت کی طرف وہ پلٹ جائے، دین کی رغبت آ جائے۔ یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ یہ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کو کس طرح صحیح حق جماعت کی پہچان کرنی چاہیے؟ بھی دیکھیے، میں نے جو جواب دیا بالکل وہی ہے، پہلے سوال کے بدلے میں جو جواب دیا تھا وہی ہے کہ حق جماعت کو پہچاننے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان کے اندر سرکار دو عالم کی بھی سنت ہو اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہو، مطلب عقائد اور ایمان بنیادی طور پر صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے کی طرح ہو۔ پہلی چیز یہ دیکھ لیں، بس اس کے بعد آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ نیک گمان اور بد گمان کی تعریف۔ دیکھیے، نیک گمان اور بد گمان کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی شخص کے عمل کے بارے میں آپ کو گمان ہو کہ یہ شخص کسی برائی کی طرف جا رہا ہے،
اس کی ایک سادہ سا مثال میں دیتا ہوں. ہمارے بزرگان دین نے جو بتلایا ہے کہ جب تم کسی بڑے آدمی کو، اپنے سے بڑے عمر والے کو دیکھو تو یہ سمجھو کہ اس نے اسلام میں بہت زیادہ وقت گزارا ہے، لہٰذا وقت زیادہ ملنے کی وجہ سے اس نے نیکیاں بھی بہت زیادہ کی ہوں گی. دیکھیے حسن ظن ہے یہ. اب چھوٹے کو اگر دیکھیں تو پھر یہی خیال بڑے کو ہونا چاہیے کہ بھئی یہ تو چھوٹا ہے، میں اس کے مقابل میں بڑا ہوں، لہٰذا زیادہ وقت تو میرا گزرا ہے، لہٰذا میرے اعمال زیادہ ہوں گے. یہ نہ گمان نہ کرے، بلکہ چھوٹے کو یہ سمجھے، چھوٹے کو دیکھے، اپنے سے چھوٹے عمر والے کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ اس کی عمر کم گزری ہے، لہٰذا اس کے گناہ بہت کم ہوئے ہیں. دیکھیے تسویہ برابر ہو گیا. کسی کو بھی دیکھے تو اس میں دو پہلو خود بخود آتے ہیں، نگیٹو اور پازیٹیو. جیسا یہ انسان کی اپنی سوچ اور اپنی فکر سے متعلقہ چیز ہے. جیسا کہ ایک شخص گلاب کے جھاڑ کو دیکھتا ہے تو کوئی پھول کو دیکھتا ہے، کوئی کانٹے کو دیکھتا ہے. ایک عیب بھی ہے، ایک خوبی بھی ہے، ایک خامی بھی ہے. گلاب کو دیکھ کے گلاب کے درخت کی تعریف کرنے والا حسن ظن اچھے گمان والا ہے. اس کے ساتھ وہ گلاب کو دیکھے بغیر کانٹے کو دیکھے اور خامی کی طرف جائے تو پھر وہ یقینی سی بات ہے کہ گلاب کے جھاڑ کی مذمت اور برائی کرے گا ضرور. لہٰذا یہ بدگمانی ہے. تو لہٰذا گمان کے بارے میں انسان جب کسی کے بارے میں برا گمان کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کا ذمہ دار بن جاتا ہے. یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے. ایک بندے کے بارے میں کسی بھی طرح کا گمان، بدگمان رکھنا، چاہے وہ کیسا بھی ہو، یہ بالکل درست نہیں ہے. اب جب تک دل میں خیال آئے تو اس کو رد کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آگے جب ہم شیئر کرتے ہیں، لوگوں میں اس کو پھیلا دیتے ہیں تو مزید گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے. آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی تھا جس کو حواری کہتے ہیں. پہاڑی کے گھاٹی سے عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو پیچھے سے ایک ڈاکو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو نور نبوت جو پیشانی پر چمک رہی تھی اس کو دیکھتے ہی اس کا دل تائب ہو گیا. اس کے دل میں توبہ کا خیال آ گیا تو وہ پہاڑی کے گھاٹی سے نکل کر آیا اور کہنے لگا، اے نبی اللہ، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے. وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو ساتھی تھا وہ تو بڑا عبادت گزار تھا بظاہر، لیکن جب اس نے اس ڈاکو کو ایمان لاتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے دل میں سوچا کہ بھئی اب تک تو یہ ڈاکہ زنی کر رہا تھا، گناہ گار تھا، اب یہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ کیا قبول ہوگی، اس سے تو اتنے برائیاں ہیں. یہ سوچنا ہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور کہا کہ اے عیسیٰ، تم اپنے ساتھی کو اور وہ جو ڈاکو ایمان لایا ہے، توبہ کیا ہے، ان دونوں سے کہہ دو کہ وہ آج سے نیا عمل شروع کر دے. ان کے دونوں کے اعمال گناہ بالکل خالی ہے، نیکیاں. وہ جو توبہ کرنے آیا تھا وہ تب تک نیکی نہیں کیا تھا، اس کو نام عمل تو خالی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو ساتھی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ تو بڑے عبادت گزار تھے، مگر ان کا نام اعمال کیوں خالی ہو گیا؟ تو یہی بات ہے کہ انہوں نے جو ایک توبہ کرنے والے شخص کے بارے میں بدگمانی کیا تھا کہ اس کے تو گناہ بہت سارے ہیں، اب توبہ کرنے سے کیا ہوگا. اس کے برخلاف وہ شخص یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ بھئی اتنا بڑا ڈاکو ہے، دیکھو اسلام ایمان لا لیا ہے، توبہ کر لیا ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کے اس توبہ کو اور ایمان لانے کو دیکھ کر اس کو بہت بڑا سمجھ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی نظر اس سے ہٹا کر اس کے گناہوں والی زندگی کی طرف دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. پانچواں سوال یہ ہے کہ وساوس اور خطرات کی تعریف. دیکھیے وساوس اور خطرات دونوں قلب میں آنے والے مختلف خیالات کو کہتے ہیں. وسوسہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان کا عمل بگڑتا ہے وقتی طور پر، اس کی خرابی مختصر ہوتی ہے اور چھوٹی ہوتی ہے. خطرات جو ہوتے ہیں اس سے انسان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے. وہ دل میں آنے والے خیالات جس سے انسان کے اعمال میں خرابی پیدا ہو وہ وسوسہ ہے، اور وہ وساوس جس سے انسان کے عقیدے پر حملہ ہوتا ہے، عقیدے میں خرابی آتی ہے، وہ خطرات ہے. یہ دو کے درمیان صرف بڑے اور چھوٹے کا فرق ہے.